ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ سقراط اس آدمی کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ آدمی اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا۔ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے رہا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس آدمی کے جاتے ہی شاگرد نے سقراط سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا اور آپ مسکراتے رہے؟ کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ کو اس کی کسی بات پر دکھ نہیں ہوا؟ سقراط نے شاگرد کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو باہر روکنے کا اشارہ کر کے سقراط اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار تولیہ اور کچھ کپڑے تھے جو لگتا تھا کہ کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے گئے ہیں۔ سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، یہ لو اور اس سے اپنا ہاتھ منہ صاف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ ان کپڑوں سے انتہائی گندی بو آ رہی تھی۔ شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا۔ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار ہیں۔ سقراط نے کہا کہ جس طرح تو ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے دیے ہوئے میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن لیے ہو۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بلا وجہ ہی ہم سے جھگڑ پڑتا ہے اور ہم اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، اپنا دن خراب کر لیتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اسے بھول کر اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے رویہ پر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایسے لوگ کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے، فرسٹریٹڈ۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کسی نہ کسی پر تو نکالنی ہوتی ہے، اپنا کچرا کسی کے اوپر پھینکنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کا شکار ہرگز نہ بنے۔ اگر کوئی کوڑے کا ڈرم آپ کو نظر آئے تو اس سے بچا کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جائے۔ دوستو، کسی کی غلط بات پر ہمیں خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ کوئی جب مرضی سے آ کر ہمیں غصہ دلایا جائے، ہمارے دل اور دماغ پر صرف ہمارا ہی کنٹرول ہونا چاہیے۔